اللہ رسول الکریم۔ آیت نمبر کل 50 اور 51-52 کا ترجمہ ہوا تھا۔ اب اس کے تھوڑی تفسیر باقی تھی کہ جیل بھر و تحریک یہ کوئی توق نہیں بنتا، غلط ہے۔ اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا تہمت لگانے والیوں کی تعیین نہ کرنا، یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں کے بارے میں ایسے نہیں بولا فلاں یا زلیخا ایسے نہیں بتایا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تصریح نہیں کی کہ عزیز مصر کی بیوی سے پوچھو، ہاں، حالانکہ اس معاملے میں سب سے زیادہ وہ پیش تھی اور واقعہ سب اور کہانی سب اس کی تھی اور آپ کو قید کرانے میں اسی کا ہاتھ تھا۔ یہ آپ کا خلق کریم تھا کہ آپ نے اس کا صراحتاً نام نہیں لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا اور آپ پر اس برے کام کی تہمت لگائی تھی، لیکن آپ نے معین کر کے کسی عورت کا نام نہیں لیا اور خصوصیت کے ساتھ کسی عورت کی شکایت نہیں کی۔ اچھا، مصر کے عورتوں کی سازش اور وجوہ۔ اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ان کی سازش کو خوب جاننے والا ہے۔ ان کی سازش کی کتنے وجوہ؟ نمبر 1، ان عورتوں میں سے ہر ایک عورت حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش پوری کرنی چاہتی تھی اور جب وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئی تو اس نے انتقاماً حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی۔ نمبر 2، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ہر عورت یوسف علیہ السلام کو اس پر آمادہ اور تیار کرتی رہی ہو کہ وہ ان کی مالکہ یعنی عزیز مصر کی بیوی کی خواہش پوری کریں اور حضرت یوسف علیہ السلام اس کو نہیں مانتے تھے۔ اولاً اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی، ثانیاً اس لیے کہ ہر شریف انسان اور نیک فطرت شخص اس قسم کی برائی اور بے حیائی سے دور رہتا ہے، اور ثالثاً اس لیے کہ عزیز مصر کے حضرت یوسف علیہ السلام پر بہت دنیاوی احسان تھے، اس نے آپ کی بہت اچھی طرح پرورش کی تھی۔ رابعاً اس لیے کہ عزیز مصر کی بیوی نے عزیز مصر سے یہ کہہ کر آپ کو اپنے پاس رکھا تھا کہ میں اس کو بیٹا بناؤں گی۔ جس عورت کو کوئی شخص ہو بچپن سے ماں کا قائم مقام سمجھتا رہو، وہ جوان ہونے کے بعد اس کے متعلق ایسا کب سوچ سکتا ہے؟ یہ تو عام آدمی سے بھی متصور نہیں ہے۔ چہ جائے کہ نبی علیہ السلام سے ان وجوہات کے بنا پر یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کے متعلق ان عورتوں کی سفارش کو سختی کے ساتھ رد کیا۔ نمبر 3، وہ سب عورتیں جب اپنے مقصد میں ناکام اور نامراد ہو گئی تو ان سب عورتوں نے مل کر عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی کردار کشی کی، آپ پر الزام لگایا اور آپ پر بہت بری تہمت لگائی۔ اب آیت نمبر 51 میں کیا پڑھا تھا کہ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام اپنے طرف راغب کرنے کی کوشش کی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ حاشا للہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں جانی۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب تو حق بات ظاہر ہو گئی ہے، میں خود اس کو اپنے نفس کے طرف راغب کرتی تھی اور بے شک وہ صادق اور امین ہے، وہ سچوں میں سے ہے۔ اچھا، عزیز مصر کا اعتراف کے حصل حق، بادشاہ نے ان عورتوں سے یہ کہا کہ اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام اپنے طرف راغب کرنے کی کوشش کی تھی؟ اس کی بھی حسب ذیل 2 محمل ہے۔ نمبر 1 یہ کہ ان میں سے ہر عورت خود اپنے لیے حضرت یوسف علیہ السلام میں طمع رکھتی تھی، اور دوسرا یہ کہ سب عورتیں مل کر حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے تیار کرتی رہی۔ اس مجلس میں عزیز مصر کی بیوی بھی حاضر تھی اور اس کو علم تھا کہ یہ تمام تحقیق اور تفتیش اس کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس لیے اس نے حقیقت سے پردہ اٹھایا اور کہا اب تو حق بات ظاہر ہو ہی گئی ہے، میں خود اس کو اپنے نفس کے طرف راغب کرتی تھی۔ ممکن ہے اس کے اعتراف کی وجہ یہ ہو کہ اس نے جب یہ دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عورتوں کا ذکر کیا اور اس کا نام نہیں لیا اور اس کی پرورش کے جو حقوق تھے ان کی رعایت کرتے ہوئے اس کا پردہ رکھا، تو اس نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس حسن اخلاق کے بدلے میں یہ ظاہر کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہر قسم کے گناہ اور تہمت سے بری ہیں، اور یہ اقرار کیا کہ گناہ اس کے جانب سے تھا۔ اس نے یعنی اپنے آپ کو کہا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس میں جو ہے وہ بالکل اس نے اپنے آپ کو بچایا اور وہ محفوظ رہے اور تھے وہ معصوم ہیں۔ اب دیکھیں، اور دوست جب تھوڑے سے ہمارے دور میں دیکھیں بگڑتے نا، تو وہ جو ہوتے ہیں وہ تو چھوڑو، مزید تہمت ان پر لگاتے ہیں
یہاں دیکھ بات چل رہی تھی نا، جیل تک گئی، لیکن یوسف علیہ السلام نے ہمیشہ بچانے کی کوشش کی، اور زلیخا نے اس نے ہمیشہ اس کو بچانے کی کوشش کی. یاد رکھ رہے ہو؟ یہ ہوتا ہے انسانیت کا مرتبہ کہ وہ باتوں کو بڑا چڑھا کے پیش نہ کرے. ہم تو پھر دو اپنے طرف سے بڑھا لیں، چلو لڑ گئے اب صحیح لڑے، لیکن وہ پھر بھی ہر بات پر زلیخا یوسف علیہ السلام کا خیال رکھی کہ نہیں کہا کہ یہ ایسے تھا، فلاں تھا، ہمارے گھر میں پلا تھا اور پھر بھی ایسے کیا، نہیں ایسے نہیں بھائی، بولا وہ تو بالکل اس نے ایسے کوئی وہ نہیں کی. حق کو، یہ انسانیت کا تقاضا ہے. تو آگے دیکھتے پڑھتے ہیں. اس آیت میں یہ الفاظ حسس الحق، اس کا معنی حق واضح اور منکشف ہو گیا اور دلوں میں جاگزی ہو گیا. جب اونٹ زمین پر بیٹھ جائے اور قرار پکڑ لیتے تو عرب کہتے ہیں حس حسل بعیر فی بروکہ. زجاج نے کہا کہ وہ زمین پہ انہوں نے اپنے پاؤں رکھ لیے، وہ بیٹھ گیا. اور زجاج نے کہا کہ حس حس کا ماخذ کے عرب کہتے ہیں بانت حسد الحق من حصۃ الباطن، حق کا حصہ باطل کے حصے سے جدا ہوگا. یہ بات وہ کرتے ہیں حسد الحق، ٹھیک ہے نا. اچھا 52 نمبر آیت میں یہ آخری آج درس کے آخری آیت ہے، کل بھی ایک کا آیت ہوگی، 3 کا ترجمہ ہو گیا تھا، آج دوبارہ دہرا رہے ہیں. اس نے کہا کہ میں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ وہ جان لے کہ میں اس کے پس پش اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی جان لے کہ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی سازش کامیاب نہیں کرتا. اب اس میں دیکھیں اس کے بھی 2 محمل ہیں کہ اس کا کہنے والا کون ہے، اس کا کہنے والا. اب دیکھیں اس آیت کو 2 محمل ہیں. ایک یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے، اور دوسرا یہ کہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد، قتادہ اور ابو صالح نے یہ کہا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے. اچھا اس کے حوالے پھر موجود ہے. اگر اس کلام کا قائل حضرت یوسف علیہ السلام کو قرار دیا جائے تو اس پر یہ اعتراض ہوگا کہ اس سے متصل پہلی آیات میں عزیز مصر کی بیوی کا کلام تھا. اب تو حق ظاہر ہو ہی گیا، میں خود اس کو اپنے نفس کے طرف راغب کر دی تھی، اور پھر اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام ہو تو یہ بے ربط ہوگا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کلام کے بے ربط ہونے کی کیا وجہ ہے، جبکہ یہ الگ الگ آیتیں ہیں اور قرآن میں اس کی کئی نظیر موجود. یہاں دیکھیں کہ یہاں پہ اس کی بات تھی کہ قالت امرأۃ العزیز الآن، عزیز مصر نے کہا کہ اب حق ظاہر ہوگا، میں نے اس کو اپنے نفس کی طرف راغب کیا، وہ سچے ہیں. تو ذالک لیعلم میں تو کہتے ہیں یہ پھر دوسرا یوسف علیہ السلام کا کلام کیسے ہو رہا ہے، بات تو اس کی چل رہی تھی. تو کہتے ہیں نہیں، ہم اس کا جواب دیتے یہ الگ آیت تھی، وہ الگ آیت ہے. دیکھیں کہ جیسے قرآن مجید میں ہیں قال ملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ بے شک یہ بڑا ماہر جادوگر ہے. اور اس کے متصل دوسری آیت میں یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. یہ دیکھیں وہاں قال الملأ سرداروں نے کہا، اور یریدو، پھر یریدو کا فاعل بھی تو سردار ہونے چاہیے، حالانکہ نہیں. فرعون نے کہا یہ تم کو تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، اب تم کیا مشورہ دیتے ہو. تو پھر بولے یہاں بھی تو بولو کہ بے ربط ہے، کہ وہاں سرداروں نے فرعون کے قوم کے سرداروں نے کہا یہ بڑا جادوگر سمجھدار، چاہتا کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالے. تو یہ چاہتا کا فاعل فرعون بنا اور وہاں الگ ہے. تو بولے ایسے قرآن میں کئی مقامات پر ہیں لیکن موضوع الگ الگ ہے. ایک اور جگہ پہ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، تو یہ قیامت کے جب اٹھائیں کفار کہیں گے کہ ہائے ہماری ہلاکت، ہماری خوابگاہ سے ہمیں کس نے اٹھا دیا. تو فوراً اس کے بعد ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. تو یہ کافر نہیں کہیں گے کہ یہ تو رحمان کا وعدہ اور انبیاء کا وعدہ تھا، بلکہ پھر یہ فرشتے کہیں گے. ایک آیت میں ایک جملہ کافروں کا، دوسرا جملہ. بولو قرآن کا اسلوب ایسے ہے، آپ سمجھے ذرا، ٹھیک ہے نا. دوسرا معامل یہ کہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے، اور اب یہ قول سابق قول سے متصل ہوگا کہ اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ اعتراف اس لیے کیا تاکہ یوسف یہ جان لے علیہ السلام کہ میں نے اس کے پشت اس کے خلاف جھوٹ بول کر اور اس پر بہتان لگا کر خیانت میں نے نہیں کی. میں نے زلیخا نے کہا کہ میں نے اس پر خیانت نہیں کی، میں نے کہا کہ نہیں یہ صاف ہے میرا قصور ہے. تو اس کا اگر دونوں محمل، لیکن پہلے زیادہ سے یوسف علیہ السلام کہ اس کے پس خیانت نہیں کی،
اس کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی موقع پر یہ کلام فرمایا تھا اس کے متعلق کہ جب ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لوٹ کر قید خانے میں آیا تو اس وقت انہوں نے فرمایا میں نے یہ تفتیش اس لیے کرائی کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پش پشت یعنی بادشاہ کے خیانت نہیں کی کہ بادشاہ نہیں تھے میں اس گھر میں تھا۔ اور عبداللہ بن عباس بن جریر کا قول ہے یہ۔ حضرت ابن عباس کا دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئے اس وقت انہوں نے فرمایا نا میں نے یہ تفتیش اس لیے کرائی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ تاکہ اس سے معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پس پشت اس کے غیر موجودگی میں نے خیانت نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت حسن جب بھی اکیلا آ جائے تو حسن بصری مراد ہوتے ہیں، یاد رکھنا۔ مجاہد قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین رحمہ اللہ اور جمہور نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پس پشت اس کی خیانت نہیں کی۔ اور ضحاک نے حضرت عبداللہ بن عباس کا دوسرا قول روایت کیا کہ بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ میں نے عزیز مصر کے غیر موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی۔ اور تیسرا قول یہ کہ بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پس پشت اس کی خیانت نہیں کی۔ اور بادشاہ کی خیانت کی توجیہ یہ ہے کہ بادشاہ کے وزیر کی خیانت کرنا بھی بادشاہ کی خیانت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور قول بھی ہے لیکن وہ اتنا واضح نہیں ہے اس لیے ہم نے اس کو ترک کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ تو وزیر کی بیوی تھی، کیا تھی؟ تو بولے وزیر کی خیانت کرنا بھی بادشاہ کی خیانت ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاکیزگی پر تھوڑے دلائل، یہ آیتیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے عصمت اور پاکیزگی پر دلالت کرتی ہیں اس کے یہ وجوہ نمبر 1 عزیز مصر کی بیوی نے اعتراف کیا کہ میں نے خود اس کو اپنے نفس کے طرف راغب کرتی تھی۔ نمبر 2 اور مزید کہا کہ بے شک وہ سچوں میں سے یوسف علیہ السلام کی کیا ہے دیکھیں پاک دامنی ہے۔ نمبر 3 اس کا معنی ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے اس قول میں سچے تھے، اس عورت نے خود مجھے اپنے نفس کے طرف راغب کیا تھا۔ یہ 26 نمبرات میں ہم پڑھ چکے تھے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی۔ نمبر 4 بے شک اللہ مجرموں کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ یہ 52 نمبر میں ابھی پڑھا، یعنی جو شخص خائن اور سازشی ہوتا ہے وہ ضرور رسوا ہوتا ہے۔ سو اگر میں خائن اور سازشی ہوتا تو ضرور رسوا ہو جاتا، اور جب اللہ تعالیٰ نے مجھے رسوا ہونے نہیں دیا اور مجھے اس الزام اور تہمت سے بری کر دیا تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ میں خیانت کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ نمبر 5 اگر حضرت یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کوئی جرم کیا ہوتا تو آپ اس بات کی ہرگز جرات نہ کرتے کہ اپنے اوپر لگی ہوئی تہمت کی تفتیش اور تحقیق کرانے کے لیے بادشاہ کے پاس پیغام بھیجتے۔ ایسا اقدام وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اپنے پاکیزگی اور پارسائی پر یقین واثق اور کامل اعتماد ہو، اگرچہ وہ تخت دار پہ لٹ جائے لیکن وہ گھبراتا نہیں ہے۔ چور اور صادق میں یہ فرق ہوتا ہے سچے میں کہ سچے کو جتنی بھی سزا ہوتی ہے نا قدرتی طور پہ انہیں بڑا سکون ہوتا ہے۔ چور کو سزا نہ بھی ہو نا لیکن اس کے دل میں بڑا کھٹکھٹا لگا رہتا ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ اور سچے کو وہ اس کو پتھر لگے اس کو شہادت ملے لیکن قدرتی طور پہ انہیں سکون ہوتا ہے اور وہ شرمندہ نہیں ہوتا، کہتے چلو اللہ کے ہاں تو سرخرو ہوں نا، بھلے دنیا والے کچھ بھی کہتے ہیں۔ تو حق جو ہے نا وہ چھپتا نہیں ہے، یاد رکھیے۔ نمبر 6 وہ عورتیں یوسف علیہ السلام کی پاک کیزگی اور طہارت پر پہلے بھی یہ کہہ کر شہادت دے چکی تھی سبحان اللہ یہ بشر نہیں ہے، یہ تو معزز فرشتہ ہے، آیت نمبر 31 میں پڑھ چکے ہیں۔ اور اب دوسری بار بھی انہوں نے کہا سبحان اللہ ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، آپ یہ آیت نمبر 51 میں پڑھ لیا۔ اسی طرح عزیز مصر کی بیوی نے پہلے بار بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی یہ کہہ کر بیان کی کہ میں نے اس کو اپنے طرف راغب کیا تھا، یہ بچ گیا، آیت نمبر 32 میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بار بھی اس نے اعتراف کیا کہ اب تو حق بات ظاہر ہو ہی گئی کہ خود اس کو میں نے اپنے طرف سے راغب کیا، آیت نمبر 51 میں۔ تو یہ اس کے پاک بازی کے جو دلائل جو ابھی تک ہم نے قرآن پاک سورہ یوسف پڑھا، بار بار یہ بات آئی کہ یوسف علیہ السلام وہ انتہائی، اور انبیاء کی شان بھی یہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور کامیابی انہیں ہوتی ہے جو میں آپ کو بار بار ایک آیت سناتا ہوں، سورت نمبر 3، سورت کا نام ہے آل عمران، آیت نمبر 120، یاد رہے گی نا، وہ ان تصبر و تتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہارے اندر صبر تقویٰ ہوگا
تمہارے مخالف جتنے سازش ہوگی نا تمہارا ایک بال تک نہیں اکھاڑ پائیں گے۔ اور وہ والی یاد تو میں سناتا ہوں، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 43، وَلَا يَحِقُّ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو تمہارے خلاف سازش کریں گے، آپ اسکول میں رہیں، آپ یونیورسٹی میں رہیں، آپ کالج میں رہیں، آپ اپنی زندگی کے کسی موڑ پہ رہیں، کاروبار میں رہیں، آپ سچے رہیں گے، جیت آپ کی ہوگی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ سچوں کو کبھی شکست نہیں ہوتی، اپنے ضمیر میں بڑا مطمئن ہوتا ہے۔ سب سے بڑی خوشی انسان کو تب ہوتی کہ وہ اپنے ضمیر میں مطمئن ہو۔ آپ کو کامیابی ہو گئی 2 نمبر جعلی طریقوں سے، لیکن آپ فطرت انسانی ہے کہ وہ پوری زندگی شرمندہ رہے گا کہ یار وہ بات اس کو کھٹکھٹا دل میں رہے گا کہ میں نے غلط کام کیا۔ ایمان ہے تو ایک دن آپ کو اس کے سامنے جانا پڑے گا کہ حضور میں نے فلاں موڑ پہ آپ سے جھوٹ بولا تھا، میں نے غلطی کی، مجھے معاف کر دینا۔ ہاں، اور یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس پیارے واقعے سے کل 53 نمبر نا آیت سے 13ویں پارے سے انشاءاللہ آج 12واں پارہ ختم ہو گیا کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ اس میں بھی توجیہات ہے کہ یہ کلام کس کا ہے، کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا یا زلیخا نے کہا تھا۔ تو یقیناً جو حق ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ آپ استقامت اپنے کوشش کریں کہ آپ سچوں کے ساتھ رہیں۔ رب کریم نے سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 119 میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے۔ اور مرتے وقت تو ہر فاسق فاجر کافر بھی کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، ٹھیک ہے نا؟ تو موت کے وقت پھر ہر ایک کہے گا، لیکن دنیا میں سچوں کے ساتھ ہونا یہ جنتیوں کی اور ان لوگوں کی پہچان ہے جس کے لیے اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا۔ اللہ تعالی ہمیں سچوں کے ساتھ رہنا اور کردار میں سچوں جیسے کردار کو ادا کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی سوال؟